جناب آپ نے ٹورزم کی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو چارم ہے وہ ایک تلاش ہے، اور جو بدھا کی تلاش تھی وہ اپنی ریاست سے اور پرنس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک تلاش تھی کہ حقیقت دنیا کے اندر ہے کیا، اور اس تلاش کے اندر اس نے بڑا وقت صرف کیا، جنگل میں رہا، بھوک سے، سب چیزوں سے گزر کر اس نے ایک انسانوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا۔ تو ہر شخص کہیں نہ کہیں اس تلاش میں مگن ہے، اور میں بھی آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں پڑھا بہت، کیونکہ یہ تلاش کا جو عنصر ہے، اس کے جو جراثیم ہیں وہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میں کیوں ہوں، یہ دنیا کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے۔ تو اس کے اندر میں نے بڑا پڑھا، تو ہندو مذہب کے حوالے سے بھی بہت مہابھارتا اور اس کی تصانیف ملتی جلتی، اس کے اوپر کمنٹری بھی پڑھی، مسیحی اعتبار سے، کرسچینٹی کے اعتبار سے نیو ٹیسٹمنٹ بھی پڑھی، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کے اندر جوڈیو کرسچن اوریجنز کے اعتبار سے بات نکلتی ہے وہ پڑھا، ظاہر قرآن پڑھا، زرتشت کو بھی پڑھا، زرتشت کی رائٹنگز کو پڑھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ بھی 8000 سال پرانا ایک مذہب تھا۔ بدھا کو بھی بہت پڑھا، اور بدھا کو خاص طور پر اس انداز سے بھی پڑھا اور تلاش بھی کی کہ میں سری لنکا گیا، سری لنکا میں اسٹوپاز اور کینڈی کے اندر ٹیمپل آف دا ہولی ٹوتھ ہے جہاں بدھا کا ایک دانت وہاں پر پریزروڈ ہے، تھائی لینڈ کے اندر بھی گیا، سارے اسٹوپاز کو دیکھا، پڑھا، تبت گیا، کوٹھالا پیلس ہے شاید تبت کے اندر، وہاں تو نیپال کے اندر بھی اس بات کو دیکھا۔ تو یہ جو تلاش ہے اس کے اندر ایک چیز بڑی اہم تھی میرے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں تاکہ میں اس راستے کا تعین کرنا چاہتا ہوں اب بھی دنیا کے لیے، کہ دنیا بھی آج بھی اس تلاش میں ہے کہ حقیقت ہے کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2-3 چیزوں کو مزید قریب سے دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اپنے ذہن کی طاقت کو بڑھانے کے اندر مجھے یہ کسی زمانے میں یہ یقین ہوا کہ جو پاور آف کنسنٹریشن ہے، کہ توجہ کو مرکوز کرنا کسی چیز پر، اس میں کہاں دیکھوں، کہاں؟ تو ہندو مذہب کے اندر بھی مجھے پتہ چلا میڈیٹیشن کے حوالے سے، اور بدھسٹ مذہب کے اندر بھی میڈیٹیشن، اسلام کے اندر بھی میڈیٹیشن، اور وہ جو صوفی اسلام کے اندر میڈیٹیشن اور اپنی زندگیوں کو وقف کرتے تھے ان چیزوں کے لیے، اس کو جب تلاش کیا تو آئی واز ویری امپریسڈ کہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی کہ بدھسٹ مانکس کے ساتھ ریسرچ کی گئی امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے اندر کہ ان کا پاور آف کنسنٹریشن کتنا گہرا ہے، اور اس کے لیے ایک ڈسٹریکشن کے طور پر 1 گھنٹی بھی EEG کے ذریعے برین ویوز کو دیکھا گیا۔ تو بڑی سرپرائزنگ بات کہ عام آدمی اور اس کو کہا جائے کہ تم کنسنٹریٹ کرو، تو کنسنٹریٹ کرتے کرتے جیسے ہی گھنٹی بجتی تھی تو اس کا EEG کے اندر فوراً بڑے رسپانسز آتے تھے۔ اس اسٹڈی کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ بدھسٹ مانکس اور ہندو جو بعض مندر کے اندر ہوتے ہیں جو میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن کرتے ہیں، تو ان کے ہاں اگر گھنٹی بھی بجی تو ہلکا سا اس کے اندر فرق پڑا، ادروائز وہ کنسنٹریشن جاری رہی۔ اچھا، یہ ان ڈیپتھ کنسنٹریشن بھی کسی چیز کے لیے اور اپنی جستجو کے لیے بڑا ضروری ہے، اور صرف یہ بھی میں نے سوچا اور پڑھا کہ جی کنسنٹریشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ دماغ میں یہ بھی خیال نکال دو تو کہ تم خیال نکال رہے ہو۔ تو یہ جستجو سے بھی میں گزرا ہوں، جو بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ دماغ میں سے یہ بھی خیال نکال دیں کہ خیال نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر ان سارے مذاہب نے جو امن کی بات کری، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت دنیا کو امن کی ضرورت ہے، دنیا کو ماحولیات کے اعتبار سے اپنی دھرتی کے اوپر ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جن کا قدم ہلکا ہو، جو یہ نہ سمجھے پوری سویلائزیشن یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیے جاؤ، اس سے نکالے چلے جاؤ اور اس کو واپس نہ کرو۔ یہ جو کیفیت پچھلے 10-15 سال میں بہت ابھری ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدھسٹ مذہب اور کوشش امن کی دنیا کے اندر، دیکھو ایک تو امن ایسا کہ جو دنیا کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ انسان کا امن ہو، پھر دوسرا ایسا امن
جو انسانوں کے درمیان تعلقات کا امن ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں مذاہب نے بڑی جستجو کی ہے۔ اور اتنی پرانی، دیکھیے سویلائزیشن جو ہے، تہذیب جو ہے، وہ 5 دریاؤں سے نکلی، اور بھی جگہوں سے نکلی، مگر 5 دریاؤں سے نکلی، جس کے اندر دریائے سندھ، انڈس ویلی سویلائزیشن بہت پرانی اور بہت ریمارکیبل سویلائزیشن ہے، جس کے اندر گندھارا بھی آتا ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن۔ یہ گندھارا کا جو موجودہ کیفیت ہے، سوات کے دریا کے ساتھ بھی چلی۔ کیوں دریاؤں کے ساتھ چلی؟ پھر میسوپوٹامیا، ٹائگرس اور یوفریٹس کے ساتھ میسوپوٹامین سویلائزیشن نکلی، پھر دریائے نیل کے ساتھ ایجپشین سویلائزیشن نکلی، پھر یلو ریور کے ساتھ چائنیز سویلائزیشن نکلی، اور امریکہ والے کانٹیننٹس کے اندر ایمیزون کے ساتھ، ایمیزون دریا کے ساتھ وہاں کی سویلائزیشن نکلی۔ تو دریا کے ساتھ سویلائزیشن نکلتی تھی، کیونکہ دریا رومی کی زبان کے اندر دریا بڑا فراخ دل ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی زمین کو سرسبز کر رہا ہے، تو دریا سے فراخ دلی ایک کی کیفیت ہے کہ دریا کے ساتھ وہ ایگریکلچر اور فارمنگ اور یہ سب کچھ چلتا رہا، تو دریاؤں کے ساتھ نکلی۔ زرتشتی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اہورا مزدا، یعنی زرتشت نے جو نام رکھا خدا کا، وہ اہورا مزدا رکھا۔ تو زرتشتی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہورا مزدا نے جو دنیا کی خوبصورت ترین جگہیں بنائیں، اس میں گندھارا سویلائزیشن کا بھی ذکر ہے۔ زرتشت کی کتاب کے اندر اس جگہ کا یعنی زرتشتی کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ اہورا مزدا نے گندھارا civilization بھی one of the most beautiful things اہورا مزدا created in the world۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ civilizations جو ہے یہ آپس میں ایک جنگ و جدل کی کیفیت، مگر انڈس ویلی civilization کے اندر ایک خوبصورتی ہے۔ لوگ جو محقق ہیں پاکستان کی جو civilizations کے اوپر تحریریں ہیں، خاص طور پر موہنجو دارو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی not even an arrowhead has been found in موہنجو دارو for example، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا کہ کسی کا یلغار آیا، کوئی بات ہوئی، کسی سے لڑائی ہوئی، مگر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دریا نے اپنا ڈائریکشن بدلا تو وہ سویلائزیشن وہاں سے کہیں اور چلی گئی۔ اینڈ دین گندھارا سویلائزیشن کے اعتبار سے اگر آپ سوات کے دریا کے ساتھ جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، مگر اصل مقصد میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا تناؤ ہے۔ یہ ٹورزم جو ہے یہ ایک بہانہ بھی ہے۔ ایک بہانہ یہ ہے کہ دنیا کو وہ چیزیں دکھائیں اور اس طرف مرعوب کریں کہ جو پیغام پرانے لوگوں نے اور بدھا کا جو پیغام تھا وہ امن کا تھا۔ تو چیزوں کو دیکھ لو، چیزوں سے ہوتا ہے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ لوگ لوگوں کو دیکھ کر بدلتے ہیں، یعنی قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تم نرم گو ہو، تم درگزر کرنے والے ہو، اس وجہ سے لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ نرم گوئی، یہ درگزر جس کی پاکستان کو آج بھی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر تہذیبوں کو ضرورت ہے اس وقت کہ کانفلکٹ سے ہٹ کر امن کی طرف جائیں۔ اس سے بڑا کیا پیغام ہوگا جو بدھا کا پیغام تھا، جس نے اپنی ریاست چھوڑی اس تلاش کے اندر، امن کی تلاش میں، اور دنیا کو امن کا پیغام چھوڑ کر گئے۔ اچھا، اب آپ اس وقت دنیا کی کیفیت دیکھیے تو کبھی ایک دشمن بن جاتا ہے، کبھی دوسرا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ کچھ انسانی تہذیب کے اندر یہ بات رقم ہو چکی ہے، لکھی جا چکی ہے کہ جو ہمیشہ دشمن ہی پالتے رہیں گے اور لڑائیاں ہی کرتے رہیں گے، اور امن کی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ سویلائزڈ وار کی طرف رخ کر لیا جاتا ہے کہ وار ہو تو سویلائزڈ ہو، یعنی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، انسان مار سکتے ہو مگر کچھ حقوق دے دو۔ تو ایک بہت بڑی تنظیم چلی، میں ذکر کروں ٹولسٹوائے کے حوالے سے اور بہت لوگوں کے حوالے سے کہ ایک کوشش چلی کہ جنگ کو ختم کرو، پرامن جنگ نہیں کرنی۔
یعنی جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بننے لگی تو ہنری ڈونانٹ کو ایوارڈ مل رہا تھا نوبل پرائز. تو ایک دوسری گروپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بنا رہے ہو اور یہ کنونشنز بنا رہے ہو فار رولز آف وار, تو ہونا یہ چاہیے کہ جنگ کو بالکل ہی ختم کرو. ٹولسٹوئے نے لکھا کہ وہ رشین وار کے اندر گیا تو کہنے لگا بڑا مجھے تعجب ہوا کہ میں جنگ میں جب گیا ہوں تو بڑے جوش سے گیا. ہی واز 28 years old or something. بڑے جوش سے گیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اچانک جناب ہرا سفید جھنڈا آیا, سب پرامن ہو گئے, اپنے لوگوں کو دفن کیا اور دوسرے دن پھر لڑنے لگے. تو دا موومنٹ فار نو وار, the movement to stop killing of humans everywhere under any pretext, یہ سب سے اہم کوشش ہوگی انسان کی. اور اس وقت انسان کی جو انٹلیکٹ ہے وہ مختلف انداز سے چیلنجڈ ہے, بلکہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے. اس وجہ سے میں اس محفل کو بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کا انٹلیکٹ اتنا چیلنجڈ ہے. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 300 بڑے سائنسدانوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے رہ جائے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ترقی کرے گی کہ انسان کا جو ڈی این اے والا ایولیوشن ہے جو 10,000 سال میں ایوالو ہوتا ہے, جس کے اندر جذبات, نفرت, محبت, سارے جذبات ہیں, irrational decision making ہے, that will yield to a super intelligence which is being created by man today based on silicon rather than on carbon. And a very good author, Mo Gaudat کے نام سے, میں صرف مینشن کر رہا ہوں کہ the threat to civilization is there. اس تھریٹ کا مقابلہ بدھسٹ پیغام سے, مذاہب کے پیغام سے, صوفی پیغام سے انسانوں کے اندر سٹریس اور سکھ چین کو بڑھانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے, بیکاز the time is short. پہلے تو آپ آپس میں لڑ رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہم یہی کر رہے ہیں, مگر اس وقت سویلائزیشن کو جو تھریٹ ہے تو ایک تھریٹ آپ نے ریکگنائز کر لیا, وہ ہے انوائرمنٹ کا. اس کا مقابلہ مل کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کامیاب ہوگا. دوسرا مقابلہ اس بات کا ہے کہ اگر آپ کے کنٹرول, اور ویری فیمس آتھرز, رائٹرز, فلاسفرز have started saying this. نوال حریری فار ایگزامپل, اسٹیفن ہاکنگ ہو بیفور ہی ڈائیڈ, اس نے کتاب کے اندر لکھا کہ یہ انسانی سویلائزیشن ختم کے قریب ہے. اور مو گودات جس کا میں نام لے رہا تھا, اس نے بڑی اچھی مثال دی کہ سویلائزیشن اگر اسی طرح سے چلتی رہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھتی رہے تو سب لوگ, یہ میں آپ کے لیے ایک انوکھی بات کر رہا ہوں, سب لوگ اس تقریباً نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 2045 سے 2047 تک اے آئی will be smarter than the human by a billion times by 2047 or 2045. اس میں ایک کنسنسس سا ہے. اچھا, بلین ٹائمز کا مطلب یہ کہ آپ کی ایتھکس اور موریلٹی کیا ہے؟ آپ کی ایتھکس اور موریلٹی تو دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے آپ کی ایتھکس اور موریلٹی سے. not enough to sustain a civilization of peace. یعنی اگر پورا تاریخ کا تجزیہ اور ذخیرہ آپ ایک چیز میں بند کریں گے تو وہ تاریخ کا ذخیرہ یہ ہوگا کہ امن کی بات تو ہوتی رہی مگر جنگ و جدل کے اندر سویلائزیشنز آپس میں لڑتی رہیں. یہی ہے نا, اور کیا تاریخ کا خلاصہ ہے؟ انسانی سائنٹیفک ترقی آپ نے کی, مگر ہر ترقی کے ساتھ وہ جو جرثومہ تھا لڑائی کا وہ رہا. اگر گن پاؤڈر آپ نے بنایا تو اس کے اندر بھی لڑائی کا عنصر آ گیا, اگر ایٹامک ڈیوائسز بنائے تو اس کے اندر بھی لڑائی کا عنصر رہا. ایوری ڈیولپمنٹ ہیو بین یوزڈ اگینسٹ بائی مین کائنڈ اگینسٹ اٹ سیلف. تو وہ جو میں ابھی آپ کو تعارف دے رہا تھا ایک کتاب کا بھی, اس نے اسکیری اسمارٹ لکھی ہے مو گودات نے. اس نے کہا جی جب بلین ٹائم اسٹرانگ ہو گیا اے آئی تو بالکل وہ مکھی اور آئنسٹائن کے اندر بلین ٹائمز کا فرق ہے انٹیلیجنس میں. اور اب آپ یہ تصور کرتے ہیں, یہ انسانیت جو لڑتی رہی ہے, مارتی رہی ہے, نفرت کرتی رہی ہے, وہ یہ تصور کرتی ہے کہ آئنسٹائن جو ہے وہ مکھی کی ایتھکس اور موریلٹی اپنائے گا اور مکھی کو مارے گا نہیں. کین یو امیجن دیٹ؟ کین یو امیجن اٹ ہیپننگ؟ اف دیٹ کانٹ ہیپن تو یہ جو گندھارا سویلائزیشن ہے اور جو رمیش کمار نے یہاں بات کی ہے
اور یہ جو امن کے اعتبار سے اپنے روٹس کی طرف سے تلاش کرو, ری انوینٹ ہیومن کائنڈ ٹورڈز پیس. اٹس اے ویری بگ چیلنج وچ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ. میں تو پاکستان کے اندر اپنے چیلنجز میں پھنسا ہوا ہوں کہ ہمارے ہاں محبت کا یہ جو نفرت کا یلغار ہے یہ ختم ہو اور محبت کی بات چلے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم جہاں میں پاکستان کے حوالے سے یہ کوشش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں, اور ابھی میں حج پر گیا تھا تو دعا کرتا رہا اسی پاکستان کے لیے جو میرا وطن ہے جس کے اندر میں امن چاہتا ہوں, تو اسی کے ساتھ ساتھ میں دنیا کے اندر امن کی بھی دعا کرتا ہوں, کیونکہ اس کے بھی ریپرکشنز, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خطہ امن کا بن جائے اور باقی پرامن نہ رہے. یہ جو بدھسٹ سویلائزیشن ہے جس کا جو افغانستان, سوات, گندھارا والی افغانستان, سوات اور پشاور میں, پشاور واز آلسو دا کیپٹل, اور پھر یہاں سے گیا, یعنی ساؤتھ کورین مانکس بھی یہاں پر ہیں, تو سوات سے ہی ایک مانک گئے تھے ٹو ساؤتھ کوریا اسپریڈنگ دیٹ میسیج, اور کچھ مانکس آئے تھے جنہوں نے اس راستے کو دوبارہ طے کیا سمبولک انداز سے. یہ سمبولزم جو ہے یہ پھر میسیج دیتا ہے کہ نہیں, راستہ یہ بھی امن کا راستہ ہے, اس راستے کو اپنایا جائے. تو خواتین و حضرات, جہاں ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم اپنا دل کھول کر خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں, وینریبل مانکس کا شکریہ کہ یہ لوگ تشریف لائے, جہاں ہم پاکستان کے اندر وہ محبت جو دوسروں کے لیے ہم رکھتے ہیں اور جس کا احساس آپ کو جب یہاں آپ ٹورزم کرنے آئیں گے آپ کو احساس رہے گا, تو وہ اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پیغام کا پرچار ہو. میرا خیال یہ ہے, میرے دوست کا میں ذکر کروں, عدنان اورنگزیب who passed away in an accident was a specialist on گندھارا ٹورزم اور اس کی پریزنٹیشنز, اور اس کا مجھے بڑا مزہ آتا تھا اس کو دیکھ کر. وہ بڑی کوشش کرتا تھا دنیا بھر میں جا کر بھی وہ گندھارا آرٹیفیکٹس کی بات کرتا تھا, اور اس کا اور میرا اور پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ یہ بدھسٹ آرٹیفیکٹس پاکستان میں دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں. تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ جو امن کا پیغام ہے, ایک ٹورزم اے اسمال فیکٹر آف پیس, اور the bigger message of Buddha and the bigger message of religions is peace, and that is my dream کہ انسان جو ہے وہ امن کی طرف جائے گا. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان پاکستان اینڈ وش یو سکسیس. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.